اب جو سالکین سلوک طے کرنے کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں وہ بھی ایک بات غور سے سن لیں کہ اس کلمے کا اصل مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ مخلوق سے کٹو، اللہ سے جڑو، مخلوق سے کٹو، اللہ سے جڑو، پھر اللہ کی نسبت سے مخلوق سے جڑو۔ اس میں لا الہ جو ہے اس میں فنا ہے، سیر اللہ جس کو کہتے ہیں۔ جب بندے نے لا الہ کہا، اپنی بھی نفی کی، ساری کائنات کی نفی کی، تو اس کو فنا کا مقام نصیب ہو گیا۔ جب اس نے الا اللہ کہا تو اس کو فنا فی اللہ اور بقا باللہ نصیب ہو گیا۔ پھر جب اس نے محمد الرسول اللہ کہا تو فنا جو سیر فی الاشیاء ہے کہ اس دنیا میں آ کر نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا، یہ مقام اس کو حاصل ہو گیا۔ تو ایک کلمے کے اوپر چاروں سیریں مکمل ہو جاتی ہیں اور بندے کو اللہ کا وصل حاصل ہو جاتا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم عاجز مسکینوں کو اس کلمے کا ورد کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تنہائی ہو اور انسان خاموشی سے بیٹھ کے اپنے اللہ کو یاد کر رہا ہو، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگا رہا ہو اور اپنے دل کو روشن کر رہا ہو۔ مرد بھی یہ کلمہ کثرت کے ساتھ پڑھے، خواتین بھی اپنے گھروں میں یہ کلمہ کثرت کے ساتھ پڑھیں، اپنے گھروں کو لا الہ الا اللہ کے ذکر سے منور کریں تاکہ نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے ہم محفوظ ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن روشن چہرے کے ساتھ ہمیں کھڑا کرے اور قیامت کے دن اللہ بخشش فرمائے۔ اسی ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے کہ میرے بندوں سے حقوق العباد کا حساب پہلے لو، بندوں کے حقوق کا حساب پہلے لو۔ تو بندوں کے حقوق کا حساب لیا جائے گا۔ جب بندوں کے حقوق ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اب کیا بچا؟ فرشتے کہیں گے اللہ اب صرف تیرا حق باقی ہے۔ اللہ فرمائیں گے مجھے اپنے ان بندوں سے حساب لیتے حیا آتی ہے، جس نے بھی کلمہ پڑھا اس کو کہو کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، یہ وہ وقت ہوگا جب کافر بھی تمنا کریں گے کاش ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہوتا۔ یہ کلمہ اتنا عظیم ہے، اللہ تعالی ہمیں اس کے بار بار ورد کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی نور سے اللہ ہمارے دلوں کو منور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔